أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت۔ یہ سورہ تکویر مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع، 29 آیتیں، 104 کلمے، 530 حرف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، اس کا نور زائل ہو جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے، اور کوئی تارا اپنی جگہ باقی نہ رہے گا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، یعنی جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں اور بیاہنے کا وقت قریب آ گیا ہو، اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے۔ یہ 6 واقعہ نفخ اولا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اسی وقت ہوں گے جبکہ دنیا آباد ہوگی، اور اس نفخہ سے یہ تغیرات اور تبدیلیاں ہوں گی، اور اس وقت اونٹنیاں وغیرہ بھی اپنی اپنی حالت پر ہوں گی، جن میں بعضیں وضع حمل کے قریب ہوں گی، جو کہ اہل عرب کے نزدیک عزیز ترین اموال ہیں، مگر اس وقت ہلچل میں کسی کو کہیں کا ہوش نہ رہے گا، اور وحوش بھی مارے گھبراہٹ کے سب گڈ مڈ ہو جائیں گے، اور دریاؤں میں اول طغیانی پیدا ہوگی، اور زمین میں شقوق پھٹن واقع ہو جائیں گی، جس سے سب شیریں اور شور دریا ایک ہو جائیں گے، پھر شدت حرارت سے سب کا پانی مستحیل بآتش ہو جائے گا، اور اگلے 6 واقعات دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جائے گا، اور اس کے کھلنے سے آسمان کی اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جائے گی،
اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، یعنی دوزخ دشمنان خدا کے لیے اور جنت قریب کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے، یعنی نیکی یا بدی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور جب ایسا واقعہ حائلہ ہونے والا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں۔ یہ 5 ستارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی روایت کیا گیا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایک معزز فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، مطاع ثم امین، امانت دار ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے آسمانوں میں، فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں، امانت دار ہے کہ وحی کو صحیح صحیح بے کم و کاست پہنچا دیتا ہے۔ پس وحی لانے والا تو ایسا ہے، آگے جن پر وحی نازل ہوئی ان کی نسبت ارشاد ہے، وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، اور یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے یعنی جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ صاف کنارے سے بلند کنارہ مراد ہے کہ صاف نظر آتا ہے، اس کا مفصل بیان 27ویں پارے کے سورہ نجم میں گزر چکا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، جیسا کاہنوں کی عادت تھی کہ پیسے لے کر کوئی بات بتلاتے تھے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اس سے نفی کہانت کی اور تاکید ہو گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ صاحب غرض، اور وہی لانے والے کو پہچانتے بھی ہیں جو امانت دار ہے۔ پس لا محالہ یہ اللہ کا کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قسمیں جو اوپر مذکور ہوئیں مطلب مقام کے نہایت مناسب ہیں، چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا مشابہ ہے فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے، اور رات کا گزرنا
اور صبح کا آنا قرآن کے مشابہ ہے بسبب ظلمت کفر کے رفع ہو جانے النور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر کو چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، بس یہ تو بالعموم دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر خدائے رب العالمین کی مرضی کے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ خدا رب العالمین کے چاہنے کے بغیر تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سورہ تکویر مکمل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔